رمضان شہر القرآن، اس سلسلے میں ہم بات چیت کریں گے مرحبا رمضان پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر ہے اس ذات کا جس نے رمضان کو اشرف اور افضل مہینہ بنایا۔ تمام تعریف اس ذات کے لیے ہے جس نے موسموں میں سے خوبصورت موسم نیکی کا موسم بہار عطا فرمایا۔ شکر ہے اس ذات کا جس نے اوقات میں سے بہترین وقت نصیب فرمایا۔ درود و سلام اس ہستی پر جس نے رمضان کے روزوں اور راتوں کے قیام کو ایمان اور احتساب کے ساتھ انجام دینے والے کو سارے گناہوں کی مغفرت کا پروانہ عطا فرمایا۔ شکر ہے اس ذات کا جس نے رمضان کو عظیم مہینہ، برکت والا مہینہ قرار دیا۔ رمضان سال میں سے کتنا مختلف مہینہ ہے، یہ عظمت والا مہینہ جس کو جہانوں کے بادشاہ نے اپنے آخری پیغام کے نزول کے لیے منتخب فرمایا۔ ہاں، یہ مہینہ ایسا ہے جس کی ایک رات 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام، آخری کتاب قرآن مجید نازل ہوا۔ اس کے نزول کی خوشی منانے کا کیسا عجیب طریقہ اس رب نے ہمیں عطا فرمایا۔ اس کے روزوں کو اس نے فرض قرار دیا اور اس کے رت جگوں، اس کے قیام کو، قیام اللیل جس میں قرآن سنا جاتا ہے، اس کو نفل قرار دیا۔ جو کوئی اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کسی روزے دار کو روزہ افطار کرواتا ہے، وہ روزے دار کے برابر اجر پاتا ہے۔ رمضان عام مہینوں سے کس قدر مختلف ہے کہ اس مہینے کے آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ ہاں، یہ مہینہ ایسا ہے جس میں اعمال کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ ایسا ہے جس میں انسان ہمدردی سیکھتے ہیں، جس میں انسان اپنے رب سے امید باندھنی سیکھتے ہیں، جس میں انسان اپنے رب کی نظروں کا شعور حاصل کرتے ہیں، اس کی خاطر بھوک برداشت کرتے ہیں، اس کی خاطر پیاس برداشت کرتے ہیں۔ یہ صبر و برداشت کتنی ضروری ہے انسان کے لیے۔ رمضان آتا ہے تو گویا انسانوں کی تربیت کی نوید لے کر آتا ہے۔ اس مہینے میں انسان کتنے بدل جاتے ہیں جو اس مہینے کے نیک اعمال کو دل کی خوشی اور شوق کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ، خیر و برکت والا مہینہ، ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ، رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ، رمضان کا مہینہ شکر کا مہینہ، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ نزول قرآن کتنی بڑی سعادت ہے اس امت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب، کبھی نہ بدلنے والی کتاب۔ کسی امت کے پاس ایسی کتاب محفوظ صورت میں موجود نہیں ہے۔ ہاں، یہ اس امت کا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی محفوظ صورت میں موجود ہے، اور وہ عظیم نبی جس پر یہ کتاب نازل ہوئی، اس عظیم نبی کی تعلیمات کا ذخیرہ بھی کیسے اس رب نے محفوظ کروا دیا۔ عظیم مہینہ
جس میں روزہ رکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جو دن میں بھوک برداشت کرے اس کی رات اللہ تعالیٰ کے آگے قیام میں گزرے اس کے کلام کو سنتے ہوئے، کتنی بڑی نوید ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے جہانوں کے بادشاہ کی جانب سے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان کیسا موسم ہے، نیکیوں کا موسم۔ جب رمضان آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ایک فرشتہ ندا دیتا ہے اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلبگار باز آ جا۔ شیاطین قید ہو جائیں تو انسان چومکھی لڑائی نہیں لڑتا، پھر باہر کا دشمن اگر قید ہو جاتا ہے تو اندر کے دشمن کو رام کرنا، اس پر فتح پانا آسان ہو جاتا ہے۔ رمضان کیسا مہینہ ہے جہاں لوگوں کا رزق کتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، کس قدر لوگ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی باعث رحمت بنتے ہیں۔ ہاں، رمضان رحمت کا مہینہ ہے۔ رمضان تم تو محبتوں کے سفیر ہو، تم رحمتوں کی سبیل ہو۔ رمضان تم آتے ہو تو شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، تمہارے آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تمہارے آتے ہی نیکیوں کی رغبت بڑھ جاتی ہے، تمہارے آتے ہی بدی کی رغبت کم ہو جاتی ہے۔ کس قدر انسانوں کے لیے یہ موسم خیر و بھلائی والا ہے۔ رمضان تم آتے ہو تو رحمت، مغفرت اور جہنم کی آگ سے آزادی کا پیغام لے کر آتے ہو۔ رمضان تمہاری آمد کس طرح سے انسانوں کے دلوں میں نیکی کی جوت جگا دیتی ہے۔ رمضان تم ملو گے جہاں ہے نیکی وہاں۔ رمضان تمہاری آمد کی وجہ سے کیسے محبتوں کے بلاوے بڑھ جاتے ہیں، دوستیوں کے مسافے، تعلقات، رابطے بدل جاتے ہیں۔ رمضان تم آ جاؤ کہ ہم اپنے رب کی خاطر بھوک کو چکھیں، ہم اپنے رب کی خاطر پیاس کو برداشت کرنے کی لذت پائیں۔ رب کی خاطر، رب کے لیے ہر کوئی کیوں روزہ رکھنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ کیا کوئی زیرو امیجن کر سکتا ہے کہ جہانوں کا بادشاہ جس کام کو اپنا لے، جس پر اجر کا وعدہ کرے، وہ اجر کسی کے احاطہ خیال میں آ سکتا ہے؟ بے حساب اجر، بے حساب قدر۔ وہ قدردان ہے، سچا قدردان، جس کی خاطر عمل کرنے والے کو کیسے تسکین ملتی ہے۔
ہاں وہی تو ہے جس کی خاطر بھوک برداشت کر سکتے ہیں، جس کی خاطر پیاس برداشت کر سکتے ہیں۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، شہر القرآن ہے، اور قرآن انسانیت کے نام رب کا آخری پیغام ہے۔ اس قرآن میں انسان کا تذکرہ ہے، انسان کیسی زندگی گزاریں، ان کی سوچ کیسی ہو، ان کی سماعتیں کیسی ہوں، ان کی نظر کس چیز پہ پڑنی چاہیے، کہاں سے نظر کو رک جانا چاہیے، ان کے دلوں کی سرزمین کس طرح سے باغ و بہار بن سکتی ہے، اس دل کے کانٹے کیسے دور ہو سکتے ہیں، باہمی تعلقات میں امن کیسے قائم ہو سکتا ہے، یہ قرآن بتاتا ہے۔ صاحب قرآن کی زندگی سے ہم سیکھتے ہیں، اور یہی مہینہ تھا جس میں نزول قرآن کا آغاز ہوا۔ اس مہینے کی ایک رات، اس مہینے کی آمد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے استقبال کرتے تھے؟ دعا سے، نئے چاند کو دیکھنے کی دعا ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، ربی وربک اللہ۔ اے اللہ، اس چاند کو ہمارے لیے اسلام والا، سلامتی والا، امن والا، ایمان والا بنا دینا۔ اے چاند، تیرا رب بھی اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ ہے۔ رمضان کے آغاز میں ہمارے اسلاف کا کیا عالم ہوتا تھا؟ امام احمد بن حنبل اپنی کتابیں بند کر دیتے، تلاوت اور ذکر میں مشغول ہو جاتے تھے۔ امام مالک کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی آمد پر وہ لوگوں سے کہتے کہ اب بات چیت بند ہے، اب صرف قرآن سے بات چیت ہوگی، اور وہ رمضان کے مہینے میں تلاوت کلام پاک میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اس مہینے کا استقبال کیسے کریں، کیسے اس مہینے کو خوش آمدید کہیں؟ خوش آمدید کرنے کے لیے نیت ضروری ہے، ارادہ ضروری ہے، اپنے آپ کو اپنے رب کے آگے جھکانے کا ارادہ، نیکی کا ارادہ، رمضان کو بہترین انداز میں گزارنے کا ارادہ۔ دعا ضروری ہے، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، اور جہاں پہ روزوں کے احکامات کا تذکرہ آیا وہاں رب العزت نے دعا کا تذکرہ فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ انہیں بتا دو میں ان کے قریب ہوں۔ پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اس کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ تو یہ مہینہ ارادوں سے، نیکی کے ارادوں سے توفیق طلب کرنے سے شروع کریں۔ اس مہینے کے لیے پہلے سے پلان کر لیجئے، اس مہینے میں نیکی کے کون کون سے کام کرنے ہیں۔ یہ مہینہ تو آتا ہے نیکیوں کی وجہ سے ہی، اس مہینے میں رونق لگتی ہے، تلاوت قرآن کی رونق، روزے کی رونق، قیام اللیل کی رونق، ذکر الہی کی رونق، دعاؤں کی رونق، افطار اور غرباء کے ساتھ ہمدردی کی رونق۔ اس مہینے میں ساری رونق قرآن کی ہے،
قرآن کی وجہ سے ہی انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، اور اس مہینے کی رونق روزے کی وجہ سے ہے۔ صحابہ کرام کس طرح اپنے بچوں کو روزہ رکھوانے کے لیے بےتاب رہتے تھے، چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے، جب وہ بھوک سے بےتاب ہونے لگتے تو انہیں مسجد نبوی میں لے جاتے، اون کے گولوں سے انہیں کھلاتے تاکہ وہ کھیل میں اپنی بھوک اور اپنی پیاس کو بھول جائیں۔ یہ مہینہ کنٹرول سیکھنے کا مہینہ ہے۔ زندگی جو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے، اس مہینے میں کتنے خوبصورت طریقے سے انسان کنٹرول سیکھ لیتا ہے۔ اسی لیے ہم اس مہینے کے منتظر رہتے ہیں۔ یہ مہینہ آیا ہے برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، استقبال کیجئے، خوش آمدید کہیے، مرحبا رمضان۔ وہ وقت آ گیا، وہ گھڑیاں آ گئیں، وہ موسم آ گیا جس موسم میں مغفرت ہوگی، رحمت ہوگی، جہنم کی آگ سے آزادی ہوگی۔ یہ مہینہ تو اپنے رب کے سامنے آنسو بہانے کا مہینہ ہے، اپنی غلطیوں، اپنی خطاؤں پر، اپنے لیے اپنی جنت طلب کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس مہینے کی کسی خیر و برکت سے محروم نہ فرمائے، اور ہمیں اس مہینے میں وہ سب کچھ کرنے کی توفیق دے جس کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنی رضا کے لیے رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔